Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ یہ دیکھنے کی جو اجازت ہے، اس سے ملاقات کی اجازت تو نہیں نکلتی نا، کہ ہم لڑکی لڑکے کو الگ سے ہوٹل میں بیٹھ کر ملاقات کرنے کی اجازت دے دیں کہ جی انڈرسٹینڈنگ کر لو، آپس میں ایک دوسرے سے مل لو، تا ایک دوسرے کو جان لو۔ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لڑکی لڑکے کو کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ سیر کرنے، اکٹھے چلے جاؤ، ریسٹورنٹ میں جاؤ، ہوٹل میں، اور آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کرو، ایک دوسرے کو سمجھ لو، ایک دوسرے کو جان لو، تم نے آخری زندگی گزارنی ہے۔ میں اس میں ایک بڑی انوکھی سی بات کروں گا۔ جی جی، ایک یہ بات ہے جو آپ نے کی کہ جاؤ گھوم لو اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کر لو، یہ تو حرام ہے، ظاہر خلوت جائز نہیں ہے جی غیر محرم عورت سے۔ صحیح۔ اور ایک یہ ہے کہ نکاح کے بعد وہ رخصتی سال 2 سال لیٹ کرتے ہیں جی کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کر لو، سمجھا لو، یا یہ کہ وہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہی ہے، یہ اس طرح کے چکر میں۔ تو ان دونوں صورتوں میں شادی نہ ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور ہو بھی گئی تو ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ماں کی اولاد، بیٹا بیٹی، ان کی لڑائی ہو جاتی ہے نہیں؟ جی جی، ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے نا؟ جی جی حالانکہ ایک ماں کی اولاد ہے، جی، مزاج ان کے الگ الگ ہیں۔ اب یہ جو جوڑا بننے جا رہا ہے، یہ مختلف ماؤں کی اولاد ہے، ان کا مزاج کا زیادہ اختلاف ہے، بالکل۔ تو لامحالہ کمپرومائز کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا۔ جی بالکل، کوئی ایک عادت پسند ہوگی، ایک کچھ عادت باتیں پسند ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان راضیہ منہا خلقن، ان ساخط منہا خلقن راضیہ منہا اخرى۔ کوئی مرد اپنی بیوی سے ناراض اس معنی میں نہ ہو کہ اس کو چھوڑ ہی دے، کہ اس کا اگر ایک عادت بری لگتی ہے تو کوئی اور اچھی بھی تو ہوگی نا۔ جی جی، بیلنس کرنا ہوتا ہے نا۔ تو آپ کو کچھ چیز اچھی لگ رہی، کچھ بری، تو ٹھیک ہے، گزارا کرنا ہی پڑتا ہے نا، اس کے بعد گزارا ہی نہیں ہے۔ یعنی فطرت ہے یہ کہ وہ الگ پلی بڑی ہے، وہ الگ پلا بڑا ہے، اس کو بھی کمپرومائز کرنا، تجھے بھی کمپرومائز کرنا ہے۔ اگر آپ تھانے دارہ سسٹم رکھیں کہ نہیں جس طرح میں کہتا ہوں ویسے ہوگا، تو وہ تو پھر ٹوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ فإنہن خلقن من ضلع، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، وإن أعوج الضلع أعلاہ، سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے، وہاں سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ ان ذهبت تقیمها کسرتها، اگر تو اس کو سیدھا کرنے نکلے گا توڑ بیٹھے گا، وکسرتها طلاقها، اور اس کو توڑنے کا مطلب طلاق ہے۔ اور اگر اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو اٹھاتا رہے گا، کچھ وہ تیرے سے تنگ ہو، کچھ تو تنگ ہوگا، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو آزمائش بنایا ہوا ہے، اس پہ صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تو اب 100% تو ہوگا نہیں، یہ جو انڈرسٹینڈ کرنے نکلے ہیں نا، یہ تو نہیں کر سکتے۔ لیکن نقصان کیا ہوگا؟ شادی جب ہو چکی ہوتی ہے، رخصتی ہو چکی ہوتی ہے، سارا دن طبیعتوں کے اختلاف کے مناظر نظر آتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، تم نے تو یہ کہا تھا، تم نے تو وہ کہا تھا، اور رات کو ان کے سارے غم بھول جاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ جی اور اگر پھر اختلاف پیدا ہوتے ہیں، رات کو پھر بھول جاتے ہیں۔ جی، آئی سمجھ؟ اور جو رخصتی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کرنے نکلتے ہیں، یا نکاح سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کرنے نکلتے ہیں، ان کے بھولنے کے اسباب زیرو ہوتے ہیں، اور اجاگر ہونے کے اسباب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی نتیجہ طلاقیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ کیس آتے ہیں ہمارے پاس۔ جی جی، وہ جی وہ نکاح سے رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس نے تو ایک طلاق دی، تو پھر رجوع ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، اگر تم بغیر رخصتی کے اس سے طلاق دیتے ہو تو کوئی عدت نہیں، لفظ منہ سے نکلتے ہی وہ الگ ہو جائے گی۔ صحیح، ہاں، اور اگلے ہی منٹ میں کسی اور سے شادی کر سکے گی وہ۔ صحیح۔ یہ الگ کہانی ہے کہ ان کا دوبارہ نکاح پھر ہو سکتا ہے۔